یہ واحد मुकदमा है کہ جس میں یہ وہ باوقار مجرم ایسا مجرم آیا ہے کہ جو اتنا باوقار ہے کہ وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوتا، بلکہ عدالت کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ اٹک جیل میں اس کے روبرو جا کے پیش ہو جاؤ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کا خوف کیا اتنا بڑا ہے کہ آپ پاکستان کی پوری تاریخ کو ملیامیٹ کر دیں گے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سائفر کے بارے میں جو کیس میں نے پہلے بھی بہت بتا دیا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہے، اس وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام وزیر اعظم ہے، جو کوئی بھی ہو اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے عوام آئین کے طور پر ایک اختیار دیتے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے کسی بھی قسم کی اطلاع جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک ایسا خفیہ میسج آتا ہے پاکستان کے اندر جو کہ بھارت نے پاکستان کا سفیر بھیجتا ہے کہ بھارت جنگ تیار کر رہا ہے اور جنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو اپنی قوم کو متنبع کرنے کے لیے صرف وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کرے، اس کو کھول دے، اس کو بتا دے کہ یہ انفارمیشن اگر سیکرٹ رکھی گئی تو اس ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ یہ کسی آرمی چیف کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ کسی عدالت عالیہ کے جج کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ کسی شخص کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر سکے۔ پاکستان کے اندر یہ اختیار صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان اور اس کی کابینہ کو حاصل ہے۔ کابینہ جس چیز کو چاہے ڈی کلاسیفائی کر دے اور کابینہ جس چیز کو چاہے عوام کے لیے کھول دے۔ آج جو مقدمہ درج ہوا ہے اس ایک ایسے ڈاکومنٹ کے بارے میں ہوا ہے کہ جس کا کہا جاتا ہے کہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے۔ جس وقت وہ کابینہ میں پیش ہو جائے، وہ اس وقت وہ ڈی کلاسیفائی ہو جائے تو وہ سیکرٹ نہیں رہتا۔ عمران خان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کے خلاف کیس ڈھونڈنے والے اتنے بوکھلا جاتے ہیں کہ پہلے وہ توشہ خانہ کا کیس لے کے آتے ہیں، اور توشہ خانہ کے کیس کو 8-10 دن کے اندر جس طرح اس کو کہا جاتا ہے اور خراب کیا جاتا ہے اور جس طرح اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے، تمام لیگل مائنڈ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ عامر فاروق جیسا جج جو ہے اس مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کرے، ورنہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ سکتا، کوئی اس کے بعد دلیل باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد اب یہ جو سائفر کا جو کیس آیا ہے، اس کے بارے میں یعنی طے ہے کہ ایک ڈاکومنٹ جو کہ کابینہ میں پیش ہو جائے، جس کو کم از کم 60 لوگ دیکھ لیں، وہ کہاں کا سیکرٹ رہ گیا۔ اور پھر اس کو جب عوام کے سامنے کابینہ کہہ دے کہ اس کو عوام کے سامنے رکھنا ہے اور عوام ہی بنیادی طور پر یہ فیصلہ کرنے والے ہیں، پھر بھی نہیں رہ گیا۔ لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے ملک کو نہ آئین کے مطابق چلانا ہے اور نہ قانون کے مطابق چلانا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1950s کے بعد سے پاکستان کے اس مملکت خدا داد پاکستان کو امریکہ اور اس کے حواری چلا رہے ہیں۔ ابو القاسم فضل الحق کی حکومت جب توڑی گئی تھی تو اس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہا تھا میں مشرقی پاکستان کا چیف منسٹر ہوں۔ میرے خلاف واشنگٹن پوسٹ میں خبر لگائی گئی اور اس خبر کے بعد مجھے غدار ثابت کیا گیا۔ غدار اس کو واشنگٹن پوسٹ نے ثابت کیا اور اس نے یہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میری حکومت جو ہے امریکہ کے کہنے پہ توڑی گئی تھی۔ اور وہ شخص جس نے لاہور شہر کے اندر قرارداد پاکستان قائد اعظم کے سامنے پیش کی تھی، اس کو ہم نے غدار کہا اور اس کو کہا کہ اب اس کی حکومت ختم کی جائے۔ اور وہ سکندر مرزا جس نے گورنر کی عہدہ سنبھالا اور صرف چند دنوں کے بعد اس نے امریکی سفیر کی بیٹی جوزفین سے اپنے بیٹے کی شادی کی، وہ ہمارے لیے محترم اور مکرم ٹھہرا۔ ہماری تاریخ تلخ ہے، ہماری تاریخ ایسی خوفناک ہے، لیکن ہم اس سے سبق نہیں حاصل کرتے۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر ہم اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، لیکن یاد رکھیں دنیا کی تاریخ میں بہت کم ایسے کردار پیش ہوئے ہیں کہ جہاں ان کو باہر لانا لوگوں کے لیے خطرہ کا باعث نہ، جہاں ان کو باہر لانا عوام کے لیے محبتوں کا باعث ہو اور وہ ان محبتوں سے ڈرے۔ نیلسن منڈیلا کا مقدمہ عدالت میں نہیں چلتا تھا، نیلسن منڈیلا کا مقدمہ اس کے جزیرے والی جیل میں چلتا تھا کیونکہ لوگ اس سے خوف زدہ تھے۔ شیخ مجیب کا مقدمہ نہیں چلتا تھا، اس کو جس طرح پیش کیا جاتا تھا مدرمان کمیشن میں، آپ حیران ہوں گے کہ کیا صورتحال تھی۔ یہی وہ معاملہ پاکستان نہیں دنیا پوری کے اندر یہ روایت ہے کہ جس آدمی سے کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ یا ملک کی وہ سیاسی قوتیں خوف زدہ ہوں، اس ملک میں اس شخص کے مقابلے میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو عوام کے سامنے اس کا چہرہ تک دکھایا نہیں جاتا، کیونکہ اس کا چہرہ علامت بن جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص رہے یا نہ رہے، پاکستان کا مستقبل اب عمران خان کے گرد ہی گھومتا ہے اور گھومتا رہے گا۔ اس کے زندہ رہنے میں بھی اس کے گرد گھومتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گرد گھومے گا۔ یاد رکھو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا آپ کو ایک ایسا ملک چاہیے کہ جو گورنیبل ہو، تو پھر آپ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں۔ یہ واحد ملک ہے کہ جس ملک کے اندر ایک چیف الیکشن کمشنر، یہ قریب اس کا آفس ہے، چیف الیکشن کمشنر سے امریکی سفیر آ کے ملتا ہے، دنیا کے کسی ملک میں وہ نہیں ملتا، اور وہ چیف الیکشن کمشنر انکار کر دیتا ہے کہ میں نے وزیر پاکستان کے الیکٹڈ صدر سے نہیں ملنا۔ یہ تماشا ہے، یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ یہ تماشا بند نہ ہوا تو
शायद इस सुप्रीम कोर्ट से भी लोग तवक्को न रख सकें। 16-17 दिन रह गए हैं इस चीफ जस्टिस के, और उसके बाद एक दूसरा चीफ जस्टिस आ जाएगा। ये एक सराय है, इस सराय में हर कोई यहाँ आता है और चला जाता है, लेकिन उसने कल अपने इन अमाल का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। आज आप जो कुछ करते हो, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। सुप्रीम कोर्ट को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, अल्लाह क़यामत के दिन जरूर सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें इस्तिताअत दी थी, तुमने अदल किया कि नहीं किया। मैंने तुम्हें इस्तिताअत दी थी, तुमने गरीबों को और मजलूमों को की दादरसी की या ना की। मैंने तुम्हें अदल की ताकत दी थी, तुमने क्या किया। बदतरीन सूरत हाल उन लोगों की होगी कि जो अदल नहीं कर सकेंगे, और जो अदल करेंगे, अल्लाह कहता है क़यामत के दिन सात लोग मेरी तख्त के साए के नीचे होंगे। उसमें पहला आदल हुक्मरान होगा जो अदल करता रहेगा।